بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کا عنوان ہے ایک رات میں ایک مکمل قرآن پڑھنا صحیح ہے یا غلط۔ اس کے تعلق سے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ ایک رات میں ایک بار یا دو بار مکمل قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ جیسی یہ خبر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہنچی، دونوں نے کہا کہ لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر حقیقت میں وہ پڑھنا نہیں ہے، اس لیے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 14ویں رات کو قرآن پڑھتی تھی، اللہ کے نبی پڑھتے تھے، میں ان کے ساتھ سنتی تھی۔ ایک رات میں اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے؟ سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، اور ان سورتوں کی تلاوت میں جہاں جہاں اللہ کے نبی جب تلاوت کرتے، جس مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے جہنم کے عذاب سے، اس کی سخت پکڑ سے، تو اللہ کے نبی وہاں پناہ مانگتے تھے۔ اور جہاں خوشخبری دی اللہ کے نبی کو کہ اللہ نے ان آیات میں خوشخبری دی جنت کی اور باغات کی، انعامات کی، اللہ تعالیٰ ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے اللہ کے نبی دعا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک رات میں ایک قرآن نہیں پڑھا۔ اسی طرح معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے کہا، صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی، جس نے 3 دن سے پہلے قرآن مجید ختم کرتا ہے اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اس تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید 1 دن، 2 دن، 3 دن، کم سے کم 3 دن میں قرآن ختم کر سکتے ہیں، اس سے پہلے ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن طوطی کی طرح پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے سمجھنا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے جن باتوں سے ڈرایا ہے اس سے ڈرنا ہے، جن چیزوں کی خوشخبری دی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا۔ مگر افسوس آج بھی یہ رواج چل رہا ہے کہ رمضان میں آخری شب میں 27ویں کو یا 29ویں کو شبی ایک شبی تلاوت چلتی ہے، یعنی 20 رکعت میں مکمل قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، ایسے کاموں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ آخری بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم جیسے واعظین خطیب حضرات کو بھی نصیحت کی ہے، دیکھیے چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ذمہ داروں کے لیے، ہر ایک کو اس زمانے میں صحابیات نے، امہات المومنین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے واعظ یعنی خطیب واعظ ابن بن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ نے ان سے بلایا اور کہا کہ 3 باتوں سے تم عہد کرو مجھ سے۔ یہ 3 باتیں کیا ہیں بھائی؟ تم عہد کرو ورنہ میں تم سے جنگ کروں گی، لڑائی کروں گی۔ اللہ، تو اچھی بات ہے، وہ 3 باتیں کیا ہیں کہیے؟ میں عہد کرتا ہوں کہ وہ 3 باتیں میں چھوڑ دوں گا۔ نمبر 1، یہ سجا دعا، یعنی دعا کر رہے ملازم میں یا ایسے الفاظ نہ ادھر بھی معلوم نہیں ادھر بھی معلوم نہیں ہے، تو سجے دعا سے منع کیا، یعنی ایسی دعا مت کرو، اس کا معنی مفہوم وغیرہ کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا، ہمیں آمین 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 بول رہے، کیا دعا مانگ رہے ان کو بھی معلوم نہیں، عوام کو بھی معلوم نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ نصیحت کر رہے واعظ کو، خطیب کو، آج بھی یہ بیماری ہمارے پاس ہے، ہماری بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ 1 ہفتے میں 1 بار نصیحت کرنا، درس دینا، نہیں کہ ہفتے میں 2 بار، نہیں کہ 3 بار، بس۔ تم قرآن مجید سے بیدار مت دلاؤ، نصیحت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہفتے میں ایک بار نصیحت کرتے تھے. حالات کو دیکھ کر ان کے مزاج کو ان کو سننا پسند نہیں ہے. زبردستی کر کے بٹھا کے بیٹھ میں نصیحت کرتا ہوں، بولے تو نصیحت سر کے اوپر سے جاتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان خطیب سے کہا اگر لوگ خواہش کرتے ہیں تو پھر آپ نصیحت کرنا چاہیے. دوسری دلیل، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو ہر جمعرات نصیحت کرتا تھا، درس دیتا تھا، درس حدیث، درس قرآن. کسی شخص نے کہا اے ابو عبد الرحمن میری خواہش ہے کہ تم ہر روز نصیحت کرو. آج بھی ایسا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے ہر روز نصیحت کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فرصت کے لمحات کو دیکھ کر ہم کو نصیحت کرتے تھے کہ ہم صحابہ کرام سننے کے اس کے اندر ہے یا نہیں ہے. ہمارا فرصت کے لمحات دیکھنا پڑتا ہے. کسی کو ارجنٹ ہے، ہم قرآن کھول کے بیٹھے ہیں، وہ قرآن موڑ موڑ کے جا رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے ان کے زمانے میں ہمارے فرصت کے لمحات کو دیکھ کر نصیحت کرتے تھے. اسی لیے میں بھی آپ کو میری باتوں سے اکتاہٹ یعنی بیزار نہیں ہونا بھول کر میں تم کو ہر روز نصیحت نہیں کر سکتا. تو معلوم یہ ہوا ان دو باتوں سے کہ ایک رات میں قرآن ختم کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دوسری بات ہر روز نصیحت کرنا بھی غلط ہے، مگر دستور اساسی تم نے سن لیا کہ جمعیت اہل حدیث کا کہ صبح میں درس قرآن ہو ہر روز اور مغرب میں یا عشاء میں درس حدیث ہو. اس حدیث سے میل نہیں کھاتا ہے. حالات کو دیکھ کر اگر لوگ شوق رکھتے ہیں تو بند و نصیحت کبھی بھی خطیب کو اجازت ہے کہ حالات کو دیکھ کر وہ بند و نصیحت کر سکتا ہے. یہ دو باتیں ہمارے لیے عمل سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.